آج 1 اگست 2025 اور پاکستانی قوم اپنا 79واں جشن آزادی 14 اگست کو منائیں گے۔ تو اس تناظر میں ہم تمام پاکستانی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رسول سے یہ جانیں کہ آزادی کے تقاضے ہیں کیا، آزادی کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ آزادی کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہے وہ ہے تحریر اور فک۔ حر بمقابلہ غلام، غلام اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس فیصلہ کرنے کی آزادی نہ ہو، اپنے معاملات وہ خود آزاد مرضی سے نہ چلا سکتا ہو، اس کی حرکت، اس کا سکون پابند ہو، بلکہ ظالمانہ نظام میں وہ سانس بھی اپنے مالک سے پوچھے بغیر نہ لے سکے۔ اس کے مقابلے میں ہے حر، آزاد، جو اپنے خواب و خیال میں بھی آزاد ہے، اپنی سوچ و فکر میں بھی آزاد ہے، اپنے فیصلے لینے میں بھی آزاد ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت نے جس زمانے میں عرب کے اندر آنکھ کھولی، وہ پوری دنیا اس وقت غلامی کے شکنجے میں کسی ہوئی تھی، بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کی معیشت اور معاشرت کا سارا بار غلام لونڈی کے کاندھوں پر تھا۔ اسی لیے ابتدائی دن سے ہی آسمانی اور الہامی مذہب نے غلاموں کو آزاد کرنے، لونڈیوں کو آزاد کرنے کی تحریک چلائی۔ قرآنی لفظوں میں اس تحریک کو آپ تحریر رقبہ کا نام بھی دے سکتے ہیں، اسے آپ فک رقبہ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسلام نے اول دن سے ہی غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنے کی تحریک اس لیے چلائی کہ شہنشاہ کائنات کی طرف سے، بادشاہ کائنات کی طرف سے جس انسان کو بھی وجود ملتا ہے وہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اس آزادی کو کس خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، شہنشاہ کائنات نے اپنی شہنشاہیت کو اس میں بیان کیا ہے۔ بادشاہ کائنات نے اس آیت کے اندر اپنی بادشاہت کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 256 میں رب العالمین فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور اختیار نہیں کیا جا سکتا، کسی کی رائے کو بدلنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، طاقت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، انسانوں کی اسی آزادی کو رب العالمین نے مختلف لفظوں میں قرآن کے مختلف مقامات میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کا مطالعہ کریں تو الفاظ کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر سورہ ہود میں اتر جائیں تو اس کی آیت نمبر 118 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اور دونوں آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کا ارادہ، اللہ رب العالمین کا پروگرام انسانوں کے بارے میں یہ ہوتا کہ وہ
خواب اور خیال کے ایک ہی ٹریک پر سفر کرتے، وہ سوچ اور فکر کے ایک ہی دائرے میں گھومتے رہتے تو انسان ایسے ہی کرتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خواب اور خیال کی بھی آزادی دے رکھی ہے، سوچ اور فکر کی بھی آزادی دے رکھی ہے۔ تو شہنشاہ کائنات کی طرف سے جو انسان دنیا کے اندر آتا ہے وہ آزاد پیدا کیا جاتا ہے۔ اب دوستوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، اگر انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے آزاد پیدا کیا گیا ہے تو پھر الہامی مذہب قانون کا شکنجہ کیوں پہنا دیا کرتا ہے کسی انسان کو، یا دستوری قانون کیوں بیڑیاں ڈال دیا کرتے ہیں کسی انسان کے ہاتھوں میں؟ اس بات کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں، الہامی مذہب کا قانون ہو یا ریاست کے دستور کا قانون ہو، وہ ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ قانون بنانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ احساس دلایا جائے اور ہمارے اس احساس کو زندہ رکھا جائے کہ انسان کی آزادی کا دائرہ کیا ہے۔ جس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں، میں نے کبھی کسی کتاب میں پڑھا تھا، ایک مہذب ملک کا باشندہ اپنے یوم آزادی پر بے لگام ہو کر اپنے ہاتھ پیر ہلاتا ہوا چل رہا تھا، ہاتھ ادھر مار رہا تھا، پیر ادھر مار رہا تھا۔ اس کی اس ادا سے دائیں بائیں جو لوگ تھے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، وہ پریشان ہو رہے تھے۔ کہنے والے نے کہہ دیا کہ محترم دوسروں کا بھی خیال کریں، تو اس نے کہا جناب آج میری قوم کا آزادی کا دن ہے اور میں اپنی آزادی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا تھا کہ تمہاری آزادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری آزادی کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو آسمانی قانون ہو یا ریاستی قانون ہو، وہ ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتا، وہ ہمیں ہماری آزادی کی حد کو یاد دلانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔